السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرات و خواتین، یہ درس خاص طور سے ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو معاشی اعتبار سے اکنامیکل لائف ان کی بگڑ چکی ہے یا پریشان ہے۔ ان کے لیے دینی اعتبار سے، فکری اور عملی اعتبار سے کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہے، چند ضروری باتیں آپ تمام کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا، بہتری لائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا حکمت عملی ہوں گی اس کے لیے؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پر ہم توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رزاق ہے، اور اس نے اپنی مخلوق کو کھلانے پلانے کی، روزی دینے کی ذمہ داری لی ہے۔ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی چوپائے ایسے نہیں ہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے روزی نہ دی ہو یا نہ دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دینے والا ہے۔ تو لازم طور پر اعمال میں یہ ہے کہ ہم علی الصباح، صبح کے وقت اٹھیں، فجر کے وقت ہماری صبح ہو، علی الصباح، یہ فجر سے پہلے صبح ہو، سورج نکلنے سے پہلے ہم اٹھیں، تو یہ پہلا عمل ہے، کیونکہ وہ وقت روزی روٹی میں خیر و برکت کا ہے۔ لیکن آج ہم تاخیر سے سوتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے ہمارے معاشی مشکلات کی، ہماری روزی روٹی میں برکت نہ ہونے کی۔ تو بہرحال سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ علی الصباح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، اور کثرت سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کم از کم روزانہ صبح 100 مرتبہ، اور شام سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت، سورہ واقعہ، اور روزانہ کم سے کم 10-20 روپئے، کم سے کم کوئی پریشان حال کوئی مستحق کو اپنی کمائی میں سے نکالے یا اپنے کاروبار میں سے، اپنی روزی میں سے لازماً نکالے، اور بیوی بچوں کے ساتھ روزی رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اگر آپ پر قرضوں کا بوجھ ہے، قرضے آپ پر بڑھ گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ دعا بہت ہی مؤثر اور مجرب ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور نا اتفاقیوں سے بچیں، ظلم اور بد دعا سے بچیں، یہ چیزیں بھی رزق میں، روزی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والکسل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دوسرا عمل یہ ہوگا کہ اپنے اخراجات پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اخراجات پر، خرچوں پر بریک لگائیں، صرف ضروری خرچ اور غیر ضروری
ادھار لینے سے دینے سے بچیں. بار بار باہر کے کھانے ہوٹلنگ برخاست کریں، بند کریں. روزانہ خرچ لکھ کر رکھیں، اور آپ جب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ 30% خود بخود آپ کے اخراجات بہتر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کے لیے، چونکہ یہ چیزیں بسا اوقات ذہنی سکون کو ختم کر دیتی ہیں، ڈپریشن میں لوگ چلے جاتے ہیں، توازن کھو دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر نا امید ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ خودکشی پر بھی اتر آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو. قرآن کریم کو تھامیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھے، سمجھے، ترجمہ تفسیر کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی سنت کو جانیں، حدیثوں کا علم رکھیں، حدیث سیکھیں، اور روزانہ کے معمولات میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی اور کثرت سے استغفار اور درود شریف کا اہتمام، اور عشاء کے بعد سورۃ الواقعہ، آیت الکرسی اور دیگر سورتیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں. کیونکہ ذکر چھوڑنے سے، ذکر الہی چھوڑنے سے، اللہ کو یاد نہ کرنے سے شیطان قریب آتا ہے اور دل بے چین ہو جاتے ہیں. بے چینی، بے قراری بڑھنے کا ایک بنیادی سبب ذکر الہی سے غافل ہونا بھی ہے. تو اپنے دماغ کو صحیح رکھنے کے لیے، مینٹل ڈسپلین کے لیے، ذہنی سکون کے لیے اللہ کا ذکر، اس کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر ذہنی دباؤ زیادہ ہو جائیں تو آپ ایسی صورت میں اللہ سے دعا مانگیں. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اسے اللہ کے حوالے کر دیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اور جو چیزیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں اسے فوری حل کریں، اس کا تلاش، اس کا نکالیں، حل نکالیں. حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے. بنا حرکت کے، بنا کوشش کے کچھ نہیں ملتا. پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں صبح سویرے خالی پیٹ، لیکن جب وہ واپس ہوتے ہیں تو اپنے پیٹ بھر کر ساتھ میں دانہ اپنے چونچوں میں لاتے ہیں اپنے چوزوں کے لیے. یہ توکل کی اعلیٰ ترین مثال جو اللہ کے نبی نے دی ہے. کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، کتنا کھائیں، یہ سب شریعت کے دائرے میں ہوں. بہت ساری مسائل اور پریشانیوں کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج ہم بہت زیادہ حاصل کرنے کے، بہت زیادہ کھانے کے، بہت خواہشات کے عادی بن گئے. تو خواہشات کو کم کریں، کنٹرول کریں، اور کفایت شعاری کی، قناعت کی زندگی بسر کریں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، یہ اسلاف کی زندگیاں ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں. آج بہت ساری مشکلات، پریشانیوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کر، اپنی طاقت پہ، اپنے بازو پر، اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر بھروسہ ہم نے کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ چند ضروری باتیں تھیں. انشاءاللہ کاموں میں آسانی ہوگی، مشکلیں دور رہیں گی. یہ دعائیں پڑھیں سکون کے لیے،
اطمینان کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، معاشی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اور ساتھ ہی ساتھ محتاجوں، پریشان حال لوگوں کی خدمت کریں، یہ دل کی دوا ہے۔ کسی محتاج کی مدد کرنا، کسی پریشان حال انسان کو سننا، اس کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنا، تاکہ اللہ تعالی ہماری پریشانی دور کرے۔ جو دوسروں کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے، جو دوسروں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔